حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ہیں، بہت بڑے برگزیدہ صحابی ہیں، بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، دونوں میاں بیوی ہیں۔ ابو طلحہ محنت کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دہاڑی پہ جاتا ہے، صبح چلا جاتا ہے، شام کو آ جاتا ہے۔ عجیب واقعہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مثالی واقعہ ہے، ایمان افروز واقعہ ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا واقعہ ہے، اللہ کی ذات پر یقین محکم پیدا کرنے والا واقعہ ہے۔ ایک بچہ ہے ان کے گھر میں، ابھی ایک ہی بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بچہ بیمار ہو جاتا ہے، اتنا سخت بیمار ہو جاتا ہے، حالت خراب ہو جاتی ہے، لیکن مزدوری پہ ناجائز پیسہ نہ کمائے تو پھر فاقہ کشی کی نوبت آتی ہے۔ ابو طلحہ مزدوری کرنے باہر نکل جاتے ہیں، بچے کو بیماری کی حالت میں چھوڑ جاتے ہیں۔ ابو طلحہ مزدوری کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، دہاڑی کر رہا ہے، بچہ کا پیچھے سے انتقال ہو جاتا ہے۔ عورت بچے کو کپڑا اڑا کر کے لٹا دیتی ہے، شام ہوتی ہے، خامد گھر آتا ہے۔ یہ عقل مند اطاعت گزار پہ عورتوں کی باتیں ہیں، یہ مومنہ عورتوں کی باتیں ہیں، اسلام والی ایمان والی عورتوں کی باتیں ہیں کہ وہ اپنے خامد کو غمگین نہیں دیکھنا چاہتی، غم زدہ دیکھنا نہیں چاہتی، وہ اپنے خامد کو ہمیشہ خوش رکھنا چاہتی ہیں۔ یہاں ذرا سی بات پہ عورتیں ناراض ہو جاتی ہیں۔ ایک ٹائم اگر سبزی نہیں پہنچی تو کچھ دیکھا ہی نہیں اس گھر میں، ایک ٹائم اگر کچھ نہیں بنا تو ہم نے اس گھر میں کچھ دیکھا نہیں۔ ایسی ناشکری، ایسی نالائق عورتیں پیدا ہو گئی ہیں۔ خدا کی بندی، جو اللہ دے دے اس پر قناعت کرو۔ پوری زندگی ہو گئی اس خامد کی کمائی کھاتے کھاتے، ایک دن کوتاہی آ گئی، اسی دن ناشکری کرتی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ خامد گھر آنے کا ٹائم جب ہو جاتا ہے، ان کو پتہ ہے کبھی اس وقت آنے والے ہوں گے، تو عورت اور دن سے کچھ زیادہ اپنا بناؤ سنگار کر کے ڈھنگ سے کپڑے سب لتے سب پہن کے، کہ کہیں محسوس نہ ہو میرے خامد کو گھر آتی بھوکا پیاسا آئے گا، کبھی وہ روٹی بھی نہ کھائے، غمگین ہو کر کے وہ بیچارہ پریشان ہوگا۔ کھانا بنا کے رکھتی ہے، کچھ محسوس نہیں ہونے دیتی۔ ام سلیم نام ہے اس بیوی کا، اللہ تعالیٰ اس کو درجات بلند کرے۔ خامد آتا ہے، خامد آتے ہی پوچھتے ہیں بچے کا کیا حال ہے؟ عورت کہتی ہے کہ ہاں پہلے سے تو بہت اچھا ہے۔ اب پہلے سے تو اچھا ہو ہی گیا جب اس کی دکھ تکلیف ختم ہی کر دی اللہ نے، پہلے سے تو بہتر ہے، آپ کھانا کھا لیجیے۔ کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد مرد عورت کا معاملہ کچھ ایسا ہی ہوتا ہے، جب سکون میں آدمی ہوتا ہے تو جنسی خواہشات بھی رونما ہو جاتی ہیں۔ جب مرد اور عورت پاس پاس ہوتے ہیں تو کوئی خواہش جاگ اٹھتی ہے، مرد کو کوئی نفسانی خواہش جاگ اٹھی، آپ بیوی منع نہیں کر سکتی کہ ایسا حالت میں میرا بیٹا مرا پڑا ہے اور تجھے کیا سوجتی ہے، نہیں کہتی۔ خامند کو ناراض، غمگین، غم زدہ دیکھنا نہیں چاہتی، اور اسی اسنا میں ان دونوں میاں بیوی کا ملاپ ہو جاتا ہے۔ فارغ ہو کے، بڑا عجیب قصہ ہے اس تاریخ کا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا واقعہ ہے کہ بیویاں اپنے خامدوں کو کیسے خوش رکھنا، کبھی وہ غمگین دیکھنا ہی نہیں چاہتی، اپنے خامد کے چہرے پر کوئی غم کے آثار وہ دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ وہ ہوتی ہے مسلمان عورت، وہ ہوتی ہیں ایمان والی عورتیں۔ دونوں غسل سے فارغ ہو جاتے ہیں، جب تسلی میں ہو جاتے ہیں، اس اسلام میں وہ وقت کافی ہو جاتا ہے، رات کافی گزر جاتی ہے۔ وہ کیا کہتی ہے کہ میاں سے اب وہ باتیں کر رہی ہے پہیلیوں میں کہ ابو طلحہ ایک بات بتاؤ، اگر میں کسی سے کوئی چیز ادھار لے آؤں، کسی سے کوئی چیز ادھار مانگ لاؤں برتنے کے لیے کہ میں تیری چیز واپس لوٹا دوں گی، مجھے کچھ دن کے لیے ضرورت ہے، یا کوئی زیور لے آؤں کہ میں کہیں
کسی رشتہ داری میں جا رہی ہوں، وہاں سے واپس آ کر کے تجھے لوٹا دوں گی، اور وہ مانگنے آئے اپنی امانت کو، تو اس کو واپس کرنی چاہیے کہ نہیں؟ کہ کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ کرنی چاہیے نا؟ کہ ہاں بالکل فوراً کرنی چاہیے۔ 3 دفعہ کہلوا کے کرنی چاہیے، ہاں بالکل کرنی چاہیے۔ تو دیکھ، اللہ نے ہم کو ایک امانت دی تھی، ہم نے ان سے ایک امانت مانگی تھی اللہ سے، اللہ نے دی تھی، کچھ دن کے لیے دی تھی، اور وہ امانت تو واپس لے لی۔ تیرے بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے، اس کو کفن دفن کا انتظام کر دے۔ اب وہ ابو طلحہ گھبرایا کہ میں نے ایسی حالت میں اپنے بیوی کے ساتھ تعلقات بھی جوڑ لیے، کھانا بھی کھایا، کہیں یہ کوئی مجھ سے غلطی تو نہیں ہو گئی، یہ کوئی شریعت کے خلاف تو مسئلہ نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس فوراً بھاگ کے گیا کہ اللہ کے نبی غضب ہو گیا۔ اور کیا ہو گیا؟ سارا واقعہ، سارا قصہ سنایا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کے بندے، وہ بیوی تو بہت نیک بیوی ہے، اور جو کچھ ہوا ہے سب اللہ کے حکم سے ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس ملنے کی برکت میں تم کو پھر ایک نیک بچہ عطا فرمائے گا، پھر ایک نیک لڑکا پیدا ہوگا۔ اس کو کفنا دیا، دفنا دیا۔ یہ کون تھی؟ یہ ابو طلحہ کی بیوی ام سلیم تھی۔ صرف خامد کو راضی کرنے کے لیے، خوش کرنے کے لیے کہ خامد کے دل پہ کوئی غمگین آثار پیدا نہ ہوں، اپنے بچے کی میت کو اس نے چھپا کے رکھا۔ ایسی بیویاں بننے کی ضرورت ہے، ایسی شکر گزار بیوی بننے کی ضرورت ہے ہماری عورتوں کو، ہماری بیٹیوں کو، ہماری ماؤں کو، ہماری بہنوں کو۔ جب ایسے حالات ہوں گے، ایسی سوچ دل میں آئے گی، تو انشاءاللہ ان گھروں میں برکتیں، ان گھروں میں رحمتیں اللہ تعالیٰ کی آسمان سے برسیں گی، آئیں گی نہیں، برسیں گی انشاءاللہ۔